السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے آپ سب کے پیارے سے ناول کو لے کر۔ تو ہم اسے پڑھتے ہیں آج۔ تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، جس سے سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیوز مل سکیں اور آپ اسے دیکھ سکیں اور پیارے پیارے سے کمنٹس بھی کر سکیں۔ کیا بات ہے میری جان، اتنی دیر کہاں سے واپس آئے ہو؟ بڑے ظالم شخص ہو ایسے تم، جو کہ اپنی بیگم کو، اپنی نئی نویلی ایک دن ہی پہلے کی بنی بیگم کو یوں اکیلے چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ دیکھو میری طرف، یہاں اس چھوٹے سے گھر میں بھی رہنے کا فیصلہ کر لیا میں نے، صرف اور صرف تمہاری خاطر۔ لیکن تمہیں قدر ہی نہیں ہے میری محبت کی۔ اتنی خوبصورت تو قسمت والوں کو ملتی ہے بیوی، اور وہ اپنی تعریف کرتی ماس کو اس کی قدر کرنے کے مشورے دیے جائے۔ اپنی بکواس بند کرو، بے شرم تو تم ہو ہی، غیرت نام کی بھی چیز نہیں ہے نا تم میں، جو کہ بار بار مجھ سے بات کیے خود کو ذلیل کرواتی ہو، کیونکہ میرے منہ سے تم جیسی لڑکی کے لیے کبھی بھی پیار محبت بھرے الفاظ نہ نکلیں گے۔ اپنی جیکٹ کو اتارے وہ سائڈ پر ٹانگتا بے رخی سے بولا، تمہارے معاملے میں میرے اندر غیرت شرم کچھ نہیں ہے، بس بے تحاشا محبت ہے، جسے تمہیں سمجھانے کی بے حد کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن بدلے میں اگر تم ذلیل کرتے ہو مجھے باتیں سنا کر، تو یہ ذلالت بھی خوشی خوشی قبول ہے مجھے، کیونکہ I only need your love۔ بے شرمی کا مظاہرہ کرتی ہوئے اس کے قریب آتی اسے احساس کروانے لگی کہ وہ کتنی محبت کرتی ہے اس سے۔ تم جیسی لڑکی سے بات کرنا بے فضول ہے، میرا مزید دماغ خراب مت کرو، کیونکہ تمہارے دماغ میں تو صرف ایک ہی بات چلتی رہتی ہے۔ اپنی بات کو کہتا وہ کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن اس پر دروازے پر دستک ہوئی، جسے سن فائقہ دروازے کو کھولنے کے لیے جانے لگی، لیکن معاذ اسے روکتا، یہ میرا گھر ہے اور میرے جاننے والے ہی یہاں پر آ سکتے ہیں، تو تم بغیر پوچھے دروازہ کھولنے کے لیے نہ چلی جایا کرو۔ ایک طرف سے اس کی بات صحیح بھی تھی، لیکن فائقہ اسے بھی بے فضول سمجھے تو جاؤ کھول لو خود، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے غریب لوگوں کو دیکھنے کا۔ معاذ خود دروازے کے پاس پہنچتا اسے کھولے اپنے سامنے کرتا شلوار اور اوپر سے کوٹ میں موجود، آنکھوں پر قیمتی گلاسز لگائے کھڑا ادھیڑ عمر شخص دکھائی دیا۔ اس کی حالت سے یہ بات واضح دکھائی دے رہی تھی کہ وہ کافی امیر شخص ہے۔ یہ کون ہے آپ اور کس سے ملنا ہے؟ معاذ نے اس شخص کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ فائقہ کہاں پر ہے؟ میری بچی، اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بھی معاذ کی طرف غور سے دیکھتا عجیب سی شکل بنائے فائقہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ معاذ کچھ کہتا، فائقہ اپنے والد کی آواز کو سنے تیزی سے خود بھی وہاں پہنچ گئی اور اپنے ڈیڈ کو دیکھ خوشی چہرے پر بکھیرے، ڈیڈ آپ یہاں پر کیسے، کب اور کس طرح آئے؟ ایک ساتھ اس کے منہ سے اتنے سوالات نکل گئے، کیونکہ ایک گندی سی چھوٹی سی گلی جس کے قریب سے گزرنے سے بھی گھن کھاتے تھے، آج اپنی اولاد کی خاطر وہ یہاں تک بھی پہنچ گئے۔ اس بات کی اسے بے حد حیرانگی تھی۔ بیٹا تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ حد ہوتی ہے، یہ گھر ہے جس میں تم ساری زندگی رہنے کا فیصلہ کر رہی ہو۔ اس جگہ کے لوگ دیکھے ہیں، گلی دیکھی ہے، جہاں بارش ہونے کے بعد 10 دن تک پانی ہی جمع رہتا ہوگا، اور لوگ اتنے بدتمیز۔ اس پوری جگہ سے کہیں بڑا تمہارا گھر ہے، یہاں پر تو کسی قسم کی بھی سہولت موجود نہ ہے۔ کتنی ٹھنڈ ہے یہاں پر، جانتی ہو نا کہ تمہارے اپنے گھر میں سردیوں کو بھی ٹھنڈ کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ 24 گھنٹے ہیٹرز چلتے رہتے ہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ مڈل کلاس لوگوں کی ہزار برائیاں کر گیا، کیونکہ انہیں اپنی امیری پر بے حد غرور جو تھا۔ ہاں ڈیڈ، سب کچھ مجھے بھی دکھتا ہے، لیکن اب یہی میرا گھر ہے۔ پہلے میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، لیکن اب آپ مزید اسے غصہ نہ دلاؤ۔
فائقہ جو کہ معاذ کے چہرے پر سید صاحب کی باتوں کے باعث غصہ صاف دیکھ چکی تھی، اسی وجہ سے اپنے ڈیڈ کو خاموش رہنے کا کہنے لگی۔ بیٹا بس کر دو، مجھے اس لڑکے کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، رہنا ہے اس کے ساتھ تو میرے ساتھ اپنے گھر میں جا کر رہو، نہیں روکوں گا تمہیں۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی محبت میں اندھے ہوئے ان کے یہاں آنے کی اصلی وجہ بتا گئے۔ ڈیڈ میں بھی یہی چاہتی تھی، لیکن ماں سے نہیں مانے گا، وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر پر رہے، جو کہ فائقہ بھی اچھے طریقے سے جان چکی تھی کہ معاذ کس قسم کا ہے۔ اسی وجہ سے معاذ سے پہلے ہی وہ بول پڑی، لیکن آخر معاذ بھی اپنے صبر کے پیمانے کو توڑے اونچی آواز میں بول ہی پڑا، اگر اتنی محبت ہے اپنی بیٹی سے تو لے جائے اسے یہاں سے، ویسے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے رہنے نہ رہنے سے۔ وہ بھی ثابت آ چکا تھا فائقہ کی اس کی نظر میں اہمیت۔ کیا بات کہہ رہے ہو تم، میری بچی پاگل ہوئی پڑی ہے تمہارے لیے، لیکن تمہیں قدر ہی نہیں ہے۔ سید صاحب بھی آگ بولا ہو چکے تھے معاذ کی باتوں کو سن کر، لیکن بیٹی کے باعث وہ مجبور ہوئے پیار سے بات کرنے میں کی کوشش کرتا۔ دیکھو میری اکلوتی بیٹی ہے یہ، میں نے سوچا تھا کہ میرا بزنس میرا تو ماں سنبھالے گا، لیکن تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو، تم بہت سکون سے رہو گے، بس میرے ساتھ میرے گھر پر رہنے لگو۔ اب کی مرتبہ وہ پیسوں کا لالچ دینا اسے شروع ہو گئے کہ شاید معاذ اب تو مان ہی جائے گا۔ سید صاحب کی بات پر معاذ کہکا لگائے ہنستا، آپ سب امیر لوگوں کی سوچ کیا ایک جیسی ہی ہوتی ہے؟ ان کے دماغ میں صرف پیسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ پیسوں سے بے شک میں غریب ہوں، لیکن غیرت کا بہت امیر، جو کہ ایک خوددار انسان کے لیے بے حد اہم ہے، اور میری غیرت یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی کا داماد بن کر رہوں، کسی کے گھر کا داماد بن کر رہوں۔ آپ کی بیٹی نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے نا کہ یہ میری پسند تھی، تو شوق اسے تھا مجھے شوہر بنانے کا، تو پھر رہے میرے ساتھ اس گھر میں، کیونکہ مجھے تو یہی سب بے حد قیمتی ہے، عادت ہے مجھے یہاں پر رہنے کی، اور جسے میرے ساتھ رہنے کا شوق ہے تو میری عادتوں کو اپنانا سیکھ لے۔ معاذ نے بے شک یہ الفاظات غصے میں بولے تھے، لیکن اس کا ایک ایک لفظ بالکل درست تھا۔ کیسے بیوقوف انسان ہو تم، اپنی قسمت کو خود ہی ٹھوکر مار رہے ہو، جانتے بھی ہو کہ جتنی دولت میرے پاس ہے، تم چاہے ساری زندگی بھی اس نوکری کو کرتے کیوں نہ گوا لو، لیکن اس سے آدھی دولت بھی کما نہ پاؤ گی، جو کہ وہ آسانی سے مل رہی ہے تمہیں۔ الحمدللہ، بہت سمجھدار شخص ہوں میں، آپ کی مہربانی ہوگی، میں اپنا اچھا اور برا بہتر طریقے سے جانتا ہوں، تو آپ کو مجھے بتانے یا سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ بھی جا سکتے ہیں یہاں سے۔ معاذ کا جواب سید صاحب کو بے عزتی محسوس کروا گیا، جس کے باعث وہ انگلی دکھاتا، اچھا نہیں کر رہے ہو تم، جانتے بھی ہو کہ میرے ملازموں کی تنخواہ تم سے کئی گنا زیادہ ہے، میری بیٹی ہی بیوقوف ہے، خیر جا رہا ہوں فی الحال، لیکن میری بچی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو اپنے ڈیڈ کو بتانا۔ ایک مرتبہ پھر سے معاذ کی عزت و نفس کو مجروح کرنے والی بات کو وہ کہہ گئے۔ اگر آپ کی بیٹی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس جا کر لے سکتی ہے، کیونکہ اسے کسی بھی قسم کی روک ٹوک کی بھی میں اہمیت نہیں دیتا، میں سمجھتا بھی انہیں ہوں جن کی میری نظر میں کوئی اہمیت ہو، لیکن اگر اس نے آپ سے کچھ بھی مانگا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ معاذ کی بات باپ بیٹی کو اس کی جانب حیران کن نظر سے دیکھنے کا باعث بنی۔ جس قدر سید صاحب میں غرور تھا اور کسی بھی انسان کی کوئی اہمیت تک بھی نہ تھی، وہ معاذ کو یہاں پر ہی گولی مار دیتے، لیکن اپنی بیٹی کے باعث وہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ ڈیڈ پلیز آپ یہاں سے جائیں، بازو سے پکڑے فائقہ انہیں وہاں سے جانے کا کہنے لگی، کیونکہ وہ مزید بات بڑھانا نہ چاہتی تھی۔ فی الحال فائقہ کے کہنے کے باعث وہ غصے بھری نظریں معاذ پر ڈالے وہاں سے چلے گئے۔ صنم جو کہ کھڑکی میں سے سورج کی روشنی چہرے پر پڑنے کے باعث وہ مشکل اپنی آنکھوں کو کھولے دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے اسے رات والا سب کچھ برا خواب لگا تھا، لیکن پھر اپنے وجود میں شدید قسم کا درد اور خود بے حد بڑے سے کمرے میں پائے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ مان گئی کہ یہ سب خواب نہیں بلکہ حقیقت ہی تھی، اس نے واقعی میں وہ سب کچھ سہا ہے۔
ارحم نے کل جس قدر برے طریقے سے اس کے وجود کو پکڑا تھا، اس جگہ صنم کا درد محسوس ہوئے جائے۔ آخر اس کے ساتھ خوفناک طریقے سے زبردستی کی گئی تھی، وہ بھی اسے اپنی بیوی ہونے کا زبردستی حق دے کر۔ آخر جب اس نے ہمت جٹائی اٹھنا چاہا لیکن اپنے پیٹ پر ارحم کے ہاتھ کو پائے جو کہ اسے مضبوطی سے پکڑ اپنے ساتھ لگائے سویا ہوا تھا کو دیکھ نفرت کھاتی اس کے ہاتھ کو خود سے دور کرتی اٹھ کر بیٹھتی، ارحم سے دور جانے کی خاطر بستر سے نیچے اپنی ٹانگوں کو ابھی رکھا ہی تھا تاکہ وہ کچھ دیکھ لیے صحیح اس ظالم شخص سے دور جا سکے، کیونکہ وہ اس کے پاس کب آ کر لیٹا تھا اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ اچانک سے اتنا سب کچھ سہنے کے بعد وہ بے ہوشی کے عالم میں ساری رات سوئی رہی۔ لیکن جب وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تبھی اسے اپنے بال جو کہ ارحم نے ہی کل کھولے تھے کو پکڑے کسی نے کھینچا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔